بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم زکوٰۃ کے متعلق چند اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے جو ہر مسلمان صاحب نصاب پر اس کے مال سے جس پر سال گزر گیا ہو مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اور اس کو مستحق تک پہنچانا لازمی ہے۔ زکوٰۃ ان چیزوں پر واجب ہے: سونا چاندی، سونے چاندی کے زیورات، نقدی یا نقد پذیر دستاویزات، مال تجارت، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے لیا گیا پلاٹ، کاروبار کی نیت سے خریدی گئی تمام چیزیں، کمیٹی کی جمع کرائی گئی اقساط، دیا گیا قرض جس کی واپسی کی امید ہو، انشورنس اور پرائز بانڈ کی اصل رقم، شیئرز، زمین کی پیداوار اور باہر چرنے والے جانور۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ضروریات زندگی، رہنے کا مکان، واجب الادا قرضے، استعمال کی گاڑیاں، ضرورت سے زائد سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے، یوٹیلیٹی بلز اور ملازمین کی تنخواہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال۔ قرآن پاک کی سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 6-7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونے کی زکوٰۃ۔ 88 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، چاندی کی زکوٰۃ۔ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ نمبر 3، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر درج ذیل تفصیل کے مطابق نکالیں۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 5% عشر واجب ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ نمبر 4، اونٹوں کی زکوٰۃ۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ، 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 5، بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ۔ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ نمبر 6، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دیں۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 7، کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے
جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، شرح زکوٰۃ 2.5% ہی ہوگی۔ نمبر 8، گاڑیوں پر زکوٰۃ۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیاروں، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 9، سامان تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ اس سے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے۔ نمبر 10، پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق چند اہم مسائل۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ درج ذیل ہیں: مساکین، غریب، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض، نو مسلم جو غریب ہو، قیدی، مجاہدین اور مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو۔ صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال۔ ان دونوں اقسام کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تھا تو اس پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب پلاٹ فروخت کر دیا جائے اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم نصاب میں مل جائے گی۔ حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی اگر آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کی درخواست حج منظور ہو گئی ہے تو اس حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو بتائیں نہیں یا ہدیے کی نیت کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اپنے بھائی، بہن، چچا، بھتیجے، ماموں، بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحقین میں شامل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، ان 5 بزرگوں کی نسل سے کوئی بھی ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
اگر سید غریب ہو اور ضرورت مند بھی ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید کی غیر سید بیوی جو زکوٰۃ کی مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر زکوٰۃ جائز نہیں۔ سو میری تمام صاحب نصاب لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں دل کھول کر لوگوں کو زکوٰۃ دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے حالات آج کل کرونا کے باعث بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور دہاڑی دار طبقہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سو اللہ کے لیے زکوٰۃ دیں اور ان غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام روزے اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں پوری توفیق دے کہ ہم اس مہمان مہینے رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں اور اس کی اچھی طریقے سے مہمانداری کریں۔ اللہ حافظ۔